ایسے باہمت لوگوں سے جن کی محبت اور ہمت کا ہر کوئی ہمیں درویدہ نظر آیا، جن کی کہانی سننے والے انہیں سلام پیش کر رہے تھے۔ ہم بات کریں لاہور کے رہائشی داؤد اور ان کی اہلیہ ثنا کی، جن کی لو سٹوری سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، اور جب یہ وائرل ہوئی تو امداد اور علاج کے کئی دعوے دار بھی سامنے آئے۔ حکام کے وعدے اور دعوے تو پورے نہیں ہوئے، جو کہ کبھی بھی نہیں ہوتے، صرف زبانی کلامی ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جھوٹی باتیں، جھوٹی خبریں دونوں میاں بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بن لگے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمیں جھوٹی باتوں کی، جھوٹی جو جملے ہیں سوشل میڈیا پر، اسپیشلی فیس بک پر یا یوٹیوب پر، اس کی ہم بات بھی کر رہے تھے۔ تو یہی وہ جھوٹی خبریں تھیں، یہی وہ جھوٹی باتیں تھیں، یہی وہ جھوٹے جملے تھے جن کا استعمال ہوا، اور پھر ثنا اور داؤد مشکلات کا شکار ہوئے، مسائل کا انہیں سامنا رہا۔ آج ثنا نے بھی ہمیں جوائن کیا، داؤد نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ہم ان کی زبانی جانیں گے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کون سے مسائل ہیں جن کا یہ سامنا کر رہے ہیں، اور یہ مسائل پیش کیسے آئے، کون کون سی جھوٹی خبریں جو ان تک پہنچتی ہیں ان سے منسوب ہوئی بھی خبریں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ثنا اور داؤد، گڈ مارننگ۔ ثنا کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا ثنا، سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم کہتے ہیں نا خواتین ہمیشہ پہلے ہوتی ہیں، لیڈیز فرسٹ۔ اچھا ثنا، جب ہم نے آپ کی خبر اپنے چینل پہ چلائی تھی، ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچی تھی خبر، تو بڑی لوگ داد بھی دے رہے تھے، آپ سے محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور پھر ساتھ میں حکومتی دعوے بھی تھے، حکومتی باتیں بھی تھیں کہ ہر طرح سے سپورٹ کیا جائے گا، مدد بھی کی جائے گی۔ پیار اور محبت کو ایک اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا ابھی تک کسی کی مدد آپ تک نہیں پہنچی؟ وہ جو وعدے تھے، وہ جو دعوے تھے، وہ جو باتیں تھیں، صرف وہ باتوں تک ہی رہیں، کوئی عملاً کام نہیں ہوا؟ جی مطلب 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ جب سے ویڈیو وائرل ہوئی، تو کافی نیوز والے بھی ہمارے پاس آئے، کافی لوگ آئے ہمیں ملنے کے لیے، تو کافی لوگوں نے وعدے کیے اور بڑا پیار بھی کرتے تھے۔ تو جیسا کہ سب نے وعدے کیے کہ گورنمنٹ نے بھی وعدہ کیا کہ داؤد کی بازو لگوائیں گے، ٹانگ لگوائیں گے، تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی تک داؤد کی ٹانگ تک نہیں لگی۔ تو اس کے علاوہ گورنمنٹ سے ہمیں بیت المال والوں کی طرف سے بس 50,000 اور ایم ٹی کی طرف سے ہمیں 1 لاکھ روپیہ ملا تھا، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملا۔ کچھ لوگ ہمیں فون کالز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو ڈی ایچ اے میں گھر مل گیا، تو ہم جہاں پہ پہلے تھے وہیں پہ اب ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں فون کر کے مبارکباد دیتے ہیں، داؤد کی بازو لگ گئی ہے، ٹانگ لگ گئی ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایسے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اوپر سے ہمیں مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ہی ہیں، داؤد صاحب بھی آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ابھی تک داؤد صاحب کو نہ ٹانگ لگی ہے نہ بازو لگے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے۔ اچھا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، خدا ان کو لمبی زندگی دے، صحت تندرستی دے، اور ان کے پیسوں میں برکت ڈالے جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور جو ہماری ایسے ہی فیک چینلز بنا رہے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ ایسی ویڈیوز دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت کچھ آ گیا، تو ان کی تو مدد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کافی ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ کسی نے ہمیں 10 لاکھ دے دیا، کسی نے ہمیں 10 کروڑ دے دیا، گاڑی دے دی ہے، گھر دے دیا ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ابھی تک ہمیں ملا۔ جو ملا ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جن بھائی بہنوں نے ہمیں دیا ہے، بس تھوڑے بہت ہی ہیں وہ پرسنل ہیں جو ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان پہ بہت شکر گزار ہیں۔ اچھا داؤد بھائی، آپ یقیناً ہمارے سامنے ہی آپ موجود ہیں، تو میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے فیک تصویریں بنا لیتے ہیں، اور اس میں آپ کا فیس ایڈجسٹ کر کے کسی اور کی باڈی پہ اور اس طرح کی ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں سے کہ بجائے وہ مدد کرنے کے الٹا کہ میں اگر اسے مذاق ہی اڑانا کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی ہمت کر تضحیق کر رہے ہیں، کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟
جی میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی. جی بھائی ایسے ہی آپ نے صحیح کہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز فیک وائرل ہوئیں جن کی وجہ سے مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا. نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اسے تو 10 کروڑ مل گیا ہے، آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں تو پھر تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے. تو ان کے وہ چند لائک اکٹھے کرنے کی وجہ سے ان کے تھوڑا سا جو ہے کہ ان کی آئی ڈی پروموٹ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے ایسی ویڈیوز لگائیں. تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ پلیز، بھائی ہیں بہن ہیں جو بھی ہے، ان سے یہی کہوں گا کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے تو مجھے DHA میں گھر بھی دے دیا ہے، اوپر سے گھر کے اندر مجھے چلتا پھرتا بھی دکھا دیا، اوپر کسی اور کا فیس لگا کے نا. تو اندر جیسے میں چل رہا ہوں ایسے انہوں نے مجھے چلتا پھرتا دکھایا. ہمارا ولیمہ کر دیا انہوں نے، بازو بھی لگا دیے ہیں، ٹانگ بھی لگا دی ہے. ایسی انہوں نے فیک ویڈیوز چلائی ہیں اور کسی اور کو دکھا کے انہوں نے آگے چہرہ اوپر میرا لگایا. تو انہیں یہی کہوں گا بھائی آپ ایسا نہ کریں. یقیناً یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی اپیل کی اور اس سے پہلے کہ مہک آپ ثنا سے ضرور اس حوالے سے بات کریں، ان لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو انہوں نے کام کرنا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ضرور کریں. یقیناً فری پلیٹ فارم ہے تو اس کو کریں، لیکن خدارہ آپ ہمارے ایسے بہن بھائی کہ جو مدد کے منتظر ہیں، یہ یقیناً یہ حوصلہ مند لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ ہیں کہ جسے ہم دنیا کو دکھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی وی آر سو پازیٹیو پیپل، کہ اتنی ہینڈی کیپڈ ہونے کے باوجود بھی ہم حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن آپ چند لائکس اور سبسکرائبرز اور فالوورز کے لیے اس گھٹیا حد تک گر سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے آپ جو تمام تر افراد جو یہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ داؤد بھائی نے بھی کہا کہ یار آپ میری سچویشن دیکھیں، آپ نے صرف چند پیسوں کی خاطر میرا چہرہ کسی اور کے جسم پہ ایڈٹ کر کے اور چلتا پھرتا بھی، ہماری خواہش ہے ہم دیکھیں آپ کو چلتا پھرتا، ہم دیکھیں آپ کو بازو لگے ہوئے اور آپ اپنے کام، اور جس طرح آپ کو ثنا مونچھوں کو تاؤ دے رہی ہے، ایک دن خود بھی آپ جناب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھیں. لیکن یہ وہ تمام طور، میرے خیال سے اس پہ ہم نے جو سیگمنٹ کیا تھا نا، ان پہ کرمنلائزیشن لازمی ہونی چاہیے، ان کی سزا لازمی ہونی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کسی کی اس طریقے سے تضحیق نہیں کر سکتے. اور وہی نا اپنا دھندا چمکانے کے لیے آپ دوسروں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. ایسی کمائی کا مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ. اچھا ثنا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ آپ کی مدد کرنے کی بجائے آپ کو کال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ویڈیوز دیکھی، آپ کو 10 کروڑ مل گئے، 10 لاکھ مل گئے، گھر بھی مل گیا، انہوں نے بھی مدد کر دی، فلانے نے بھی مدد کر دی، تو اب آپ ہماری مدد کریں. ایسی بھی کالز موصول ہوئی ہیں آپ کو؟ جی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت امیر ہو گئے ہیں، اب آپ ہماری مدد کر دیں تھوڑی بہت. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں جب ہمارے پاس ہی مطلب کچھ نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ کو تو اتنا کچھ مل گیا، گاڑی مل گئی ہے، اتنے پیسے مل گئے ہیں، آپ کا تو اتنا پیارا گھر ہے DHA میں. کل ایسے ہی مجھے فون آیا، مبارک ہو، میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا آپ آ جائیں. تو کہتے DHA میں گھر مل گیا. میں نے کہا نہیں. کہتے ہم ادھر آئے ہیں، ہم آپ کا گھر ڈھونڈتے رہے ہیں پر ہمیں آپ کا گھر نہیں ملا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم وہیں پہ ہیں جہاں پہ ہم پہلے تھے، ماموں کے گھر، تو وہیں پہ ہم اب بھی ہیں. اچھا ثنا، مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی ویڈیوز یقیناً آپ کی نظر کے سامنے سے بھی گزری ہوں گی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، آپ نے رپورٹ کرنے کی، کوئی کمپلین کرنے کی اگر کوشش کی ہو؟ نہیں، ہم نے ابھی تک تو نہیں کی. اچھا. ویسے ہم نے مطلب چینلز پہ ضرور کہا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ فیک چینلز بنے ہیں ہمارے نام سے اور کافی فیکس ویڈیوز بھی چلی ہیں. تو ہم بس چینلز پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ان کی مہربانی اگر آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ تو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، داؤد تو کچھ اور کر نہیں سکتا. تو آپ ایسا نہ کریں کہ اس مطلب بات سے بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اتنا کچھ
ہے تو اب تو ضرورت ہی نہیں کہ آپ کی ہیلپ کی جائے. لیکن ثنا اب جو دیکھنے والے ہیں نا اور جو یہ کہتے ہیں کال کر کے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں, اب انہوں نے آنکھوں دیکھا حال تو دیکھ لیے کہ کیا حالات ہیں, کیا معاملات, اور جو وہ حکومتی دعوے, اس کے علاوہ وہ دیگر لوگ جو کہ دعوے یا وعدے کرتے تھے کہ آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے اور وہ صرف دعوے, محض دعوے رہے, پورے نہیں ہوئے. آئی تھنک شاید لوگوں کو اب سچائی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے کھل کر سامنے آ گئی ہوگی لوگوں کے سامنے کہ معاملات ہے کیا, اور آپ لوگ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, گزر بسر کر رہے ہیں, وہ پرانے ہی معاملات ہیں. صرف ایک مدد کے علاوہ کوئی آگے نہیں آتا, الٹا اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے آپ کا نام استعمال کر کے غلط فیک ویڈیوز بناتے. اور آپ نے آخر میں جو ایک بات کی تھی نا کہ داؤد اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا, تو آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں. میں چاہوں گا کہ آپ اس جملے کو ریفریز کریں, اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. داؤد سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ. یقیناً ہمت کرنی ہے, لیکن ایسے لوگوں کو اب ہمیں اس کو کہتے ہیں نا شٹ اپ کال دینا بہت ضروری ہو گیا ہے. ان لوگوں کو بسٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, جو فیک تھم نیلز اور فیک نیوز سے آگے بڑھ کے اب لوگوں کی یہ تضحیق کرنے پہ آ چکے ہیں.